سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ ہنی مون کے لیے ریان عائزہ کو سمندر کے کنارے ایک پرسکون ریزورٹ لے گیا۔ نیلا پانی، شام کی ہوا اور چاندنی نے منظر کو خواب بنا دیا تھا۔ عائزہ، یہ پہلی بار ہی میں کسی کے ساتھ اتنا مطمئن ہوں۔ عائزہ مسکرائی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے۔ سمندر کنارے دونوں چاندنی میں بیٹھے سکون سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ رات محبت کی تھی، بغیر کسی جلد، بنا کسی خوف کی۔ ریان نے آہستہ سے عائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ سفر صرف ہمارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی ختم نہ ہو۔ عائزہ نے پہلی بار دل سے جواب دیا، ریان، میں بھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا وعدہ بن کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن ریان شاور میں تھا اور اس کا فون بجنے لگا۔ عائزہ نے دیکھا، نام لکھا تھا، ماہین۔ عائزہ کے دل کو جھٹکا لگا۔ فون مسلسل بجتا رہا، پھر میسج آیا، ریان، بات ضروری ہے، پلیز اٹھاؤ۔ ریان باہر آیا تو عائزہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ریان، یہ ماہین کون ہے؟ ریان لمحے بھر کو رکا، پھر بولا، ایک پرانی دوست، بس کوئی خاص نہیں۔ عائزہ نے یقین کر لیا، مگر دل میں ہلکی سی چبھن رہ گئی۔ رات کو وہ خاموش تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا، عائزہ، تم میری بیوی ہو، میرے دل میں صرف تم ہو۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بس ڈر لگتا تھا تمہیں کھونے کا، کبھی نہیں۔ ریان کے لہجے میں سچائی تھی، مگر اس نے ایک بات چھپا لی تھی۔ ایک دن عائزہ کو ایک میسج ملا، اگر تم ریان کے بارے میں اصل سچ جاننا چاہتی ہو تو مجھ سے ملو، میں ماہین۔ عائزہ کا دل ڈوب گیا۔ اس نے ریان کو میسج دکھایا۔ ریان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ عائزہ، وہ میرا ماضی ہے، بیمار ذہن کی لڑکی ہے، مجھ سے ایبزربڈ ہے، اس کی باتیں مت سننا۔ عائزہ خاموش رہی، مگر اس کے دل میں سوال اٹھ چکے تھے۔ اسی بات عائزہ نے ریان کو فون پر دھیمی آواز میں کہتے سنا، نہیں، میں اسے سب نہیں بتا سکتا، وہ ٹوٹ جائے گی، بس کچھ دن اور۔ عائزہ کا دل کپ کپا گیا۔ اگلے دن ماہین نے خود اس کو ریسٹورنٹ کے باہر روک لیا۔ تمہیں پتہ ہے ریان کون تھا؟ ماہین کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ مجھ سے شادی کرنے والا تھا، مگر اس نے شادی سے ایک ہفتہ پہلے سب ختم کر دیا، بغیر وجہ، بغیر جواب۔ میں ٹوٹ گئی تھی۔ عائزہ کا دل ہل گیا۔ ریان نے ایسا کیوں کیا تمہارے ساتھ؟ ماہین نے کاغذ پڑھایا، وہی کاغذ جیسا ریان نے پہلے بھی عائزہ کو دکھایا تھا، پرانا خط۔ ماہین، میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دل پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ عائزہ کی دنیا جیسے رک گئی۔ کسی اور سے؟ ماہین نے آہستہ سے کہا، وہ تم تھی عائزہ، اس نے یونیورسٹی میں تمہیں دیکھا تھا اور بس میری جگہ تم نے لے لی۔ عائزہ کے ہاتھ لرز گئے۔ دل میں شرمندگی، غصہ، درد سب ملا ہوا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو ریان بے چین کھڑا تھا۔ عائزہ، میری بات سنو۔ کیا سنوں کہ تم نے کسی اور کی زندگی برباد کر دی، صرف مجھے پانے کے لیے؟ ریان نے گہری سانس لی۔ عائزہ، میں نے غلط کیا، لیکن میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا، لیکن عائزہ کی آنکھوں میں آنسو۔ مجھے وقت چاہیے ریان، اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ محبت میں فاصلے آ گئے تھے۔ اگلے چند دن عائزہ خاموش رہی۔ ریان نے اسے جگہ دی، مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک رات عائزہ روتے ہوئے سو گئی۔ ریان اس کے قریب بیٹھا تھا۔ عائزہ، اگر تم چاہو تو میں چلا جاؤں گا، لیکن بس ایک بات جان لو، میری غلطی محبت تھی، دھوکہ نہیں۔ یہ پہلی بار تھا جب ریان نے حقیقت کھل کر کہی تھی، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی جھوٹ۔ ریان،
تم نے غلط کیا، لیکن میں بھی جانتی ہوں کہ تم نے مجھ سے سچی محبت کی۔ بس مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ کچھ بھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا، نہ ماضی نہ دل کی بات۔ محبت میں سب سے زیادہ تکلیف چھپانے سے ہوتی ہے۔ ریان کی آنکھیں بھر آئیں۔ قسم سے عائزہ، کبھی نہیں۔ عائزہ نے پہلی بار اسے خود گلے لگایا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان تمام فاصلے مٹا گیا۔ محبت نے ایک اور امتحان جیت لیا تھا، اور یوں کہانی ایک ایسے باب میں داخل ہوئی جہاں اعتماد تھا، سچائی تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک نئی پختہ محبت۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی آپ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔